بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چھپکلی کے بارے میں بتائیں گے کہ اسے ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ چھپکلی کو ماننے پر ثواب ملتا ہے، لیکن بعض لوگ اس کے بارے میں شکوک و شبہات رکھتے ہیں کہ کسی کو ماننا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے یا نہیں، اور بعض اس سے منع بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں حقیقت کیا ہے، اس بارے میں ہمیں اسلامی معلومات کی روشنی میں معلوم ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا سبق دیتی ہے، اور آپ علیہ السلام کی زندگی میں چھپکلی کے ساتھ کیا کیا معاملہ کرنے کو کہا گیا، اور روایت میں چھپکلی کے بارے میں کیا کیا کہا گیا ہے۔ اس کو ماننے پر ثواب کے بارے میں کوئی روایت ملتی ہے یا نہیں، ثواب ملتا ہے تو کتنا ملتا ہے، جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں گے، اور ہماری محفل دعا کا حصہ بننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی دعا کی جا سکے۔ ناظرین، سب کے لیے زندگی رینگنے والے کیڑوں کے گروہ کا ایک کیڑا ہے۔ اس گروہ میں ایک بہت ہی بڑی تعداد میں پایا جانے والا رکن ہے، سارے برآدموں میں پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر چھپکلیوں کی 4 ٹانگیں، 2 بیرونی کان اور لمبی دم ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ ان کی کئی اقسام رنگ بدلنے کی حیرت انگیز صلاحیت ہوتی ہے، جو شکاری جانوروں سے بچنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ خصوصیت تمام چھپکلیوں میں نہیں پائی جاتی۔ ناظرین، چھپکلی کا نام سنتے ہی ہم لوگوں کو کراہت محسوس کرتے ہیں، جبکہ خواتین کو اس کے نام سے ڈر بھی لگتا ہے۔ اکثر خواتین جب اس کو دیکھ لیتی ہیں تو اچانک سے ایک چیخ کی آواز آتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ باتھ روم یا بیڈ روم میں چھپکلی گھس آئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چھپکلی عام طور پر ایک رینگنے والا جانور ہے، جو عام طور پر گھروں کی چھتوں اور دیواروں پر پایا جاتا ہے۔ اس کی بعض اقسام زہریلی ہوتی ہیں، مگر عام طور پر گھر میں رہنے والی چھپکلیاں زہریلی نہیں ہوتی ہیں، بس ان کو دیکھ کر کراہت کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ چھپکلی کی بہت سے اقسام ہیں، جن میں بعض چھپکلیوں میں پائی جاتی ہیں، کچھ جسامت میں بڑی ہوتی ہیں اور کچھ ان میں چھوٹی۔ چاہے بڑی ہو یا چھوٹی، لیکن ہمارا آج کا موضوع چھپکلی کو ماننے کے بارے میں ہے۔ آئیے، چھپکلی کو ماننا جائز ہے یا اس میں ثواب ملتا ہے یا نہیں، اس بارے میں ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیمات دیتی ہے۔ ناظرین، عام طور پر مسلمانوں کا ماننا ہے کہ چھپکلی کو ماننا انتہائی ثواب کا کام ہے، اور اگر ان کو مارا جائے تو اس کو گھر سے ضرور نکال دیا جائے۔ اگر نہ مارا جائے، اس کی موجودگی منحوسیت ثابت ہونے کی وجہ ہے، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے جانے والے کا واقعہ آپ لوگ سن چکے ہوں گے۔ اس بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت وحدانیت کی دعوت دینے پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تھا، اس وقت یہ واقعہ کرۂ ارض کا ایک دردناک ساختہ تھا، جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ زرند، پرند، جن و انس سب کے درمیان ہوا۔ اس موقع پر ایک روایت کے مطابق جب جھنڈی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعے کا ذکر ہوا تو چینی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کی طرفداری کی، اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اس موقع پر چھوٹے پرندے بھی اپنی استطاعت، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے زور سے پانی بھر کر اس آگ میں ڈال رہے تھے تاکہ یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو سکے۔ اس موقع پر یہ چھپکلی اس آگ کو اپنی پھونکوں سے مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک روایت کے مطابق ایک صحابی حضرت ابن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ غلام جب بی بی عائشہ کے گھر گئیں تو انہوں نے وہاں ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا۔ انہوں نے بی بی عائشہ سے دریافت کیا کہ اس کا کیا مقصد ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے تب یہ چھپکلی واحد جانور تھی جس نے آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ واللہ عالم۔ ناظرین، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چھپکلی کو ماننے کے بارے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہے۔
حدیث رسول کے مطابق عربی زبان میں چھپکلی کو واضح کیا گیا ہے، البتہ اس کی کئی اقسام ہیں۔ گھروں میں پائی جانے والی چھپکلی وسق ایک قسم کی ہے اور اس کے وسق سے نکالنا درست ہے۔ جب اس حوالے سے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گئے تو ہمارے پیارے آقا فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی آگ میں یہ پھونک مارتی تھی۔ روایت صحیح بخاری ایک اور فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اسے فاسق قرار دیا ہے۔ روایت صحیح مسلم۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ چھپکلی کو ماننے کی حکمت اس کا فاسق اور مزی ہونا ہے، یعنی ایذا دینے والی مخلوق، تکلیف دینے والی مخلوق اور عزت دینے والی مخلوق کو ہلاک کرنے کا یہ کام کرتی ہے۔ ناظرین، کتنے ایسے واقعات سننے اور اخبارات میں پڑھنے کو ملتے ہیں کہ چھپکلی کھانے یا پینے کی کسی بھی چیز میں گر گئی تو اس کی زہریلے پن سے اہل خانہ کی موت ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر احادیث نبوی میں رات کو سونے سے پہلے کھانے اور پینے کے سارے برتن اچھی طرح سے ڈھانکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے بھی یہی حکمت ہے کہ کوئی چھپکلی یا زہریلی چیز برتن میں نہ گر جائے، چونکہ بعد میں نقصان کا سبب بنے۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ چھپکلی کو ماننے پر کتنا ثواب ملتا ہے اور اس کے بارے میں کیا روایت ہے، کیا فضیلت ہوتی ہے، جس کے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ ہے، جو چھپکلی کو ایک چوٹ میں مارے اس کے لیے اتنی نیکیاں ہیں، جو اسے دوسری چوٹ پر مارے تو اس کے لیے پہلے شخص کے کم اتنی نیکیاں ہیں، اور اگر کوئی تیسری چوٹ نہ مار دے تو اس کے لیے دوسرے سے کم اتنی نیکیاں ہیں۔ ایک اور روایت ہے جس کا یہ مفہوم ہے کہ جو شخص چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مار ڈالے گا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، دوسری چوٹ میں مارنے والے کے اس کو تیسری چوٹ میں مارنے والے کو کم۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ چھپکلی کو مارنے کا حکم بھی ہے اور اس پر ثواب بھی ہے، نیکیاں بھی ہیں، لہٰذا چھپکلی کو دیکھتے ہی ثواب کی نیت سے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر۔ محترم دوستوں، آج کی ویڈیو بس اتنی ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور کیجیے گا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔